اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے سب کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دیا، قرآن کے ساتھ موقع دیا اللہ نے کہ ہم اس کلام کو سمجھیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس حمد کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین. جی چلیں جی آتے ہیں کلاس کی طرف. سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی آپ لوگ کی کتنی ہو گئے ہیں آیتیں؟ آج انشاءاللہ 68 ہو جائیں گی، اور تقریباً ہاف جز ہونے والا ہے آپ کا. 79 تو ہوتا ہے میرے خیال سے، یا اس طرح سے اتنی آیتیں پہ تھوڑی سی زیادہ ہو. تھوڑے دنوں کے بعد آپ لوگ کو ہاف جز ہو جائے گا. سوچیں ہاف جز آپ لوگ نے کیا، انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے، اور وہ سب آپ کو مطلب آتا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے نا، یہ آسان بات. مطلب یہ اٹس اے بلیسنگ کہ ہمیں قرآن اب سمجھ میں آنے لگا ہے. اگر ہم کہیں قرأت سنتے ہیں قرآن کی تو الحمدللہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اس میں کیا بول رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، اور ہم سب کوششیں کر رہے ہیں نا. تو قرآن میں کیا آتا ہے کہ تمہاری کوششیں دیکھی جائیں گی، ہے نا. تو ہم سب کی جو کوششیں ہیں، سب کی مختلف کوششیں ہیں، سب کے مختلف جو ہیں مشکلات ہیں. کوئی کسی طرح کلاس لے رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کے چھوٹے بچے ہیں وہ کلاس لے رہا ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لیکن سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کوشش کر رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نیتیں قبول کریں. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک آیت سورہ کی ایک آیت پڑھی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت آیت تھی. اس میں تربیت سیشن میں ہم نے پڑھی تھی کہ کہیں پہ ہم داخل ہوں، اور میں نے آپ لوگ سے کہا تھا کہ 3 آیتیں ایسی ہیں، 2 آیتیں قرآن کی اور 1 مسنون دعائیں ہیں. تو اس میں اگر کہیں پر بھی ہم جائیں تو ہمیں وہ پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کو تربیت سیشن میں. جیسے کہ ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں، جیسے لاسٹ والی جو آیت جو میں نے پڑھائی تھی بنی اسرائیل سورۃ الاسراء کی تھی، اس میں کون سی تھی؟ آیت نمبر 80 تھی کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اس میں نے آپ لوگ سے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں ضرور اس کو یاد کر کے اپنے گروپس میں سنائیں. جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں اس کو. بہت زبردست دعا تھی یہ. اور انشاءاللہ آج میں نے کہا تھا دوسری 2 دعائیں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تو انشاءاللہ ہم دوسری 2 دعائیں بھی دیکھ لیتے ہیں اپنی. کون سی یہ دعائیں تھیں؟ طریقہ یہ یاد کرنے کا
ایک تو میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ میننگ بتاتی ہوں یہاں پر، دوسری بات یہ کہ جو ہے آپ لوگ کہیں لکھ کے لگائیں اس کو، بیسٹ دعائیں، اتنی مطلب افیکٹو دعائیں ہیں نا، کہیں جاتے ہیں دل میں خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے. چاہے آپ کہیں کسی مارکیٹ میں انٹر ہوں، کسی بازار میں انٹر ہوں، کسی گھر میں انٹر ہوں، مسجد میں انٹر ہوں، گھر کے اندر اپنے انٹر ہوں، کہیں آپ کو فیلنگ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ مجھے تھوڑا سا خوف ہے، کسی کی جاب ہے، کہیں پر بھی، تو وہ ضرور اس صورتوں کو پڑھے اور میننگ کے ساتھ، ہمیشہ ہی پڑھنا چاہیے ویسے تو، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تو اللہ کی برکت چاہیے نا، ہم چاہتے ہی ہیں کہ جہاں پہ بھی ہم جائیں اللہ کے نام کے ساتھ جائیں، جیسے لاسٹ ٹائم بھی تھی کہ سچائی کے ساتھ جائیں، اور سچائی کے ساتھ ہی واپس وہاں سے آئیں، کہ کسی کی برائی نہ ہو، کوئی غیبت نہ ہو، اور اللہ کے حکم اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہی اندر داخل ہوں اور ساتھ ہی واپس وہاں سے نکلیں. تو دوسری دعا جو ہمارے پاس ہے آج، وہ سورۃ المؤمنون کی ہے، اور یہ آیت نمبر 29 ہے، اور بہت خوبصورت ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا تھا کہ حضرت نوح جو تھے جب کشتی میں سوار ہو گئے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ پڑھو دعا کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کشتی میں سوار کر رہا ہے تو برکت کے ساتھ سوار کرے، اور جہاں بھی جس جگہ پہ بھی کشتی رکی ہے جہاں پہ تم اترو تو برکت کے ساتھ اترو. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بھی ہمیں برکت کی دعا کرنی چاہیے، اور ایٹ دا اینڈ ہونے کے بعد جب وہ کام فنش ہو جائے تب بھی ہمیں برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کام میں برکت ڈال دے میرے. تو کیا دعا ہے؟ وقل، اور کہہ دیجئے، ربی، ربی کے نیچے جو کسرہ ہے، زیر ہے، اس کا مطلب میں، یہ تو میرے رب، میرا رب، ٹھیک ہے نا. ربی انزلنی، انزلہ پڑھتا ہے نا آپ لوگ، ہم نے پڑھا ہے نا انزلہ، انزلنا، تو انزل نی لگ گیا یہاں پر، تو نی کا مطلب میں، تو مجھ کو اتار، مطلب اتارنا ہو گیا. جیسے کہ میں کہیں بھی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نازل ہو گئی ہے تو کہیں سے، تو مجھے میں جہاں پہ بھی نازل ہوں یا جہاں پہ بھی اتروں، مطلب اس کا مطلب جو دوسرے معنوں میں لیں گے وہ یہ لیں گے کہ ربی انزلنی، یا اللہ مجھے اتار، منزلن، اتارنے کی جگہ، منزلن اتارنے کی جگہ، مبارکن، مبارک جگہ، برکت والی جگہ. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کا جو لغوی میننگس ہیں یا لنگوسٹکلی جو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو میننگ کیا ہوگا؟ وہ جگہ جہاں پہ خیر آئے اور رک جائے، ٹھیک ہے نا. پانی کا ٹھہرنا کسی جگہ، کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے، ظاہر ہے پانی سے ہی سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو مبارک کا مطلب ہوتا ہے، تو مبارک کا مطلب کیا ہے؟ اس جگہ ہوتا ہے جہاں برکت ہی برکت ہو. میں ایسی جگہ جاؤں جہاں پر برکت ہو، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، مطلب یا اللہ مجھے اس جگہ پہ اتارنا یا اس جگہ پہ رکھنا جہاں پہ برکت ہو. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور بے شک، اور وَأَنْتَ، اور تو، انت آپ لوگ پڑھ رہے ہیں آج کل، انت خیر، خیر مطلب بہترین، المنزلین اتارنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو ہی جو ہے وہ چیزوں میں برکت ڈالنے والا ہے. دیکھیں بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ہر حالت میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، غافل نہیں ہوتا، کبھی بھی کہیں پر بھی ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. تو وہ یہ ایک طرح کا ذکر بھی ہے اور ایک طرح کی دعا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ یاد کیجیے گا، اور ضرور جو ہے آپ لوگ جو ہیں اپنے گروپ میں بھی سنا سکتے ہیں. یہ دعا جو ہے ہم جب ہم پڑھتے ہیں تو جگہ جہاں ہم جاتے ہیں نا اس کو وہ برکت بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے، زمین ساری اللہ کی ہے، اور زمین میں ہر طرح کے فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہے نا، اللہ کی زمین ہے نا، تو اللہ تو کہیں کسی جگہ بھی برکت ڈال سکتا ہے. ایون تو اگر مسجد میں اگر ہم جائیں اور اللہ کا ذکر کے علاوہ کوئی اور کام کرنے لگ جائے نا، مطلب جو کہ اللہ کو نہیں پسند، تو وہاں پہ بھی برکت ختم ہو جائے گی. برکت کہاں آتی ہے؟ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، انٹینشنز لوگوں کی اچھی ہوں گی، وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے. ہم؟ تو یہ جو یہ دعا ہے، ہم کبھی کسی کو یہ نہیں بول سکتے کہ تمہارے آنے سے یہ جگہ بابرکت ہو گئی. یا ہاں، صالحین کی محفل بہت اچھی ہے، صالحین کا ساتھ اچھا ہے کیونکہ برکتیں ہوتی ہیں. تو کسی کے ساتھ یا کسی کو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اب یہ آیا نا اس کی وجہ سے یہاں پہ مشکلات آ گئی. نہیں، ہم کسی کو نہیں بول سکتے کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے چیزیں. تو ہم بلیم بھی کسی کو نہیں کر سکتے، مطلب ہم نیگیٹو تھنکنگ سے نکل جائیں گے تو، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہماری قرآن کی دعا تھی. ہمارے پاس دوسری دعا جو ہے وہ ہے، یہ آپ لوگ کو میرے خیال سے آتی بھی ہوگی، رقیہ وغیرہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو یہ دعا یاد ہوتی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. لاسٹ ویک ہم نے اعوذ پڑھا تھا نا، میں پناہ میں آتی ہوں بی کلمات اللہ. اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہوں دعائیں نا، بی ساتھ کلمہ، کلمات مطلب اللہ کے کلمات یا جو ورڈز ہوتے ہیں، کوئی بھی جو دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ، اور سارے کلمے جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بھی سکھائیں، اعوذ بکلمات اللہ تامہ. جی ایوننگ دعا میں بھی ہوتا ہے، ایوننگ اور مارننگ دعا دونوں میں ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھنے کو کہا گیا ہے یہ کہ میں پناہ میں آتی ہوں سارے کلمات کی، تامہ تمام سے ہے. تامہ ہمارے اردو میں ہوتا ہے نا، تامات مطلب تمام،
من شر ما خلق، اور میں اللہ کے تمام کلمات سے اس کی پناہ میں آتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حفاظت میں رکھے ہر طرح کے شر سے. من شر ما خلق، وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو بھی شر پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہر چیز جو پیدا کی ہے ہر چیز میں خیر بھی اور شر بھی ہے، تو اللہ نے دونوں ہماری آزمائش کے لیے رکھی ہیں نا. لیکن پھر ان شر سے پناہ کی دعائیں بھی سکھائیں گے. تو ہم یہ دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ یہ جو شر ہے اس سے ہم کو اپنی حفاظت میں رکھنا ہے. اور بہت خوبصورت دعا یہ بھی. کبھی جیسے ہم بچے وغیرہ بھی جا رہے ہوتے ہیں کہیں پر باہر یا کوئی بھی ان کے اوپر بھی پڑھ کے پھونک سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کو حفاظت میں رکھنا ہر طرح کے شر سے. ٹھیک ہے، تو یہ دو دعائیں جو ہیں آپ لوگ یاد کریں، اچھی دعائیں ہیں، بہت اچھی جامع دعائیں. اور یہ دو دعائیں یہ ہو گیا، تیسری جو میں نے لاسٹ ویک پڑھائی تھی. تو یہ تینوں دعائیں اپنی روٹین میں شامل رکھیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو چیزیں ہمیں آتی ہیں وہ ہم پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے جی یہاں تک کمپلیٹ ہوا. اچھا، جو آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا میں نے گرامر کا، ماشاءاللہ بہت لوگوں نے اس دفعہ بھیجا، بہت اچھا ماشاءاللہ نے کیا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. پاسٹ کی جو ہم نے یہ پاسٹ ٹینس کی جو پورا ٹیبل اسٹرکچر کیا تھا، گردان جسے ہم بولتے ہیں. پلیز اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ابھی بھی مجھ سے آپ پوچھ لیجیے، کیونکہ پھر میں چاہتی ہوں تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، پریکٹس کرتے رہیں گے، یہ نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، مستقل پڑھتے رہیں گے. لیکن اسٹل آپ لوگ جو ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تھوڑا سا آگے بھی بڑھیں گے نا، تھوڑا سا نیا ٹاپک بھی شروع کریں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے تاکہ ہمیں اور قرآن سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو تو آپ لوگ مجھ سے کلاس میں پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے ٹیکسٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے چلتے ہیں، اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ اپنے قلم اور پینس اور اپنے نوٹ بکس ریڈی کر لیجیے. اپنے دماغ کو اور اپنے آنکھوں کو، اپنی سماعت کو اللہ کے لیے حاضر کرنے کے ہم اللہ کا کلام سیکھنے جا رہے ہیں اب انشاءاللہ تعالی. چلیں جی، ہماری جو آیت ہے آیت نمبر 67 to 68. لاسٹ ٹائم ہم نے 3 آیتیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، کچھ کنفیوژن ہو گیا تھا کیونکہ میں نے غلطی سے 64 65 لکھ دی تھی، 66 تک تھی. ٹھیک ہے، 65 تک میں نے لکھ دیا تھا، لیکن 66 تک تھی. جو کوئی کلاس میں تھے ان کو پتا ہوگا. تو انشاءاللہ آج ہماری 2 آیتیں ہیں اور پھر نیکسٹ ویک بھی 2 اس طرح سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ہم چلتے ہیں، نکال لیا آپ لوگ نے؟ ہم ابھی کہاں پر ہیں؟ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے قصے کی طرف ہیں. اور بنی اسرائیل کی جو نعمتیں ہیں ہم کب سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا. اب شروع سے اگر قصہ شروع کریں تو کہاں سے شروع ہوا قصہ، کتنے دیکھیں پورا پیج اس سے بھرا ہوا، ابھی ہاف جس تک ہی یہ قصہ چلتا رہے گا بہت آگے تک. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے قرآن شروع ہوا نا، پہلے تو کوئی نصیحتیں ہوئیں کہ 3 گروپس کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ مومن یہ ہوتے ہیں اور منافق یہ ہوتے ہیں اور کافر یہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ نے اپنی نعمتیں بتائیں، کس طرح کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں انسان کو. پھر بتایا کہ آدم قصہ تھا کہ آدم کو کس طرح بنایا گیا. اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوا، ان کو بھی نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں. ایک طرح سے رسول اللہ کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا کہ اب تم ایمان کیوں نہیں لا رہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم جو قصہ پڑھ رہے تھے کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ لاسٹ ٹائم جو ہم نے قصہ پڑھا تھا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک بنی اسرائیل کا ایک جو گروہ تھا، وہ جو سمندر کنارے رہتا تھا، سی سائڈ پہ ہوا کرتا تھا اور مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا. وہ اللہ کی حکمت تھی. ایک دن اللہ، بس وہ ٹیسٹ تھا ایک طرح کا ان کا کہ وہ اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. کہ ایک دن کہا تھا کہ اس دن جو ہے کوئی بھی مچھلیاں نہیں پکڑے گا، لیکن انہوں نے نہیں مانا کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت انہوں نے جو ہے اللہ کی نافرمانی شروع کی اور انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے کچھ اللہ کے ساتھ ٹرکس شروع کر دی نا، ہیلا سازی. یاد ہے آپ لوگ کو ٹرک کی تھی انہوں نے؟ اور پھر اس کے بعد اس ٹرکس کی وجہ سے کیا ہوا تھا، اللہ نے اس کو ان کا عذاب. اللہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہیلا بازی کر سکتے ہیں یا اللہ کے ساتھ دھوکا کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں نا، قرآن میں کیا آتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکا دیتے ہیں اللہ کو لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا سورۃ البقرہ کے 2nd پیج پہ ہی تھی نا یہ آیت، منافقوں کے بارے میں تھا نا. تو اب جو ہے دوسرا حکم دیا جا رہا ہے ان کو. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ان کی. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے اب جو آزمائش ہو رہی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں، تو ہم اس میں سے پڑھتے ہیں کہ اب کیا آزمائش ہے. ڈفرینٹ چیزیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قصے سنا کر، ان کی جو ہے چیزیں بتا کر ہم فرسٹ آف آل اس وقت کی بنی اسرائیل کے لیے نصیحت تھی، اور وہاں کے لوگوں کے لیے، اور پھر ہمارے لیے. اور ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے بعد امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ کی فیوریٹ قوم ہے نا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم تو تم خیر امت، سب سے اچھی امت ہو، خیر والی امت ہو، کہ لوگوں کے لیے نکلی ہو. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا لیسن لے رہے ہیں اس سے. اور آج کل تو بہت زیادہ ضرورت ہے ہم سب کو، کیونکہ جس طرح سے مسلمان ویک ہو چکے ہیں اور جتنی مشکلات مسلمانوں پر ہیں، تو ہم سب کو اس میں پڑھنا ہے، آگے پڑھنا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو سکھانا. ظاہر ہے مائیں جو ہوتی ہیں وہ رول ماڈلس ہوتی ہیں. اگر ہم اب اتنی عمر میں آپ بہت پہنچ گئے ہیں، لیکن اسٹل ہم جو ہیں اپنے بچوں کو پھر ان کے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے. انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کیا کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے. قال اعوذ باللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کیا جواب تھا، انہوں نے کہا کہ میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسی باتیں کروں، ان اکون من الجاہلین. پھر وہ واقعہ یاد کرو، وذکروا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ واقعہ ریمبر. اور کس سے کہا جا رہا ہے، اس وقت بنی اسرائیل سے، جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگی کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو. موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے کیسی باتیں کروں. اب دیکھتے ہیں اس پس منظر اور انہوں نے کس طرح سے ٹریٹ کیا اور کیا کیا چیزیں ہوئی. اچھا جی، پہلے تو ہم اس کی میننگ پہلے تو ایسا کرتے ہیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں. اچھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو یہ ایک دو ریزن ہیں اس کے. ایک ریزن تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرعون کی غلامی میں تھے، اور فرعون کی جو قوم تھی مصر میں پولیتھس جیسے کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے تھے، پوجتے تھے، یا بہت ساری چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے ایک ان کی گائے بھی تھی. وہ گائے کو بھی پوجتے تھے، اور بھی چیزوں کو پوجتے تھے، لیکن گائے گائے کو بھی پوجتے تھے. تو کیونکہ جو بنی اسرائیل تھی نا، وہ بڑی انفلوئنس میں تھی ان کی، کیونکہ غلام قوم تھی نا، تو ان کو دیکھتی تھی تو ان کے انفلوئنس میں آ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بعد میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے ان کو چھوڑ کے بک کو لینے، زبور کو، تورات کو لینے، تو اس وقت جو ہے انہوں نے دوبارہ سامری کے کہنے پر بچڑا بنا لیا تھا، جو ہم نے لاسٹ ویک تھوڑے دن پہلے پڑھا تھا نا، اور وہ گائے کے بچڑے کی بات کرنے لگ گئے تھے. اچھا جی، یہاں پہ کمپلیٹ نہیں کیا. اچھا خیر، انشاءاللہ میں دیکھتی ہوں. تو کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ بچڑا بنا لیا تھا، اس کی بات کرنے لگ گئے تھے. اور تو پھر ان کے جو نا ان کے دل میں نا گائے کی نا محبت بہت بیٹھ گئی تھی کہ نہیں یہ جو ہے نا جو ہے ہمارا رب ہے جیسے نا. تو ایک تو اس لیے بھی حکم دیا تھا، اور سیکنڈ ریزن کیا تھا، تاکہ وہ گائے ذبح کریں، تاکہ ان کے دل سے محبت نکلے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری جو چیز تھی اس میں یہ تھا کہ ایک بندے کو قتل، ایک آدمی کو ایک قتل کر دیا تھا کسی نے. اچھا، اب کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ آدمی کو کس نے قتل کیا ہے. تو حکم کیا دیا کہ یہ واقعہ پورا آگے آئے گا. حکم کیا دیا گیا کہ تم ذبح کرو گائے کو، ایک گائے کو ذبح کرو، اور پھر اس کے گوشت کو اٹھا کے مارنا اس آدمی کے اوپر، مطلب اس کے اوپر لگانا، اسٹک کرنا. پورا یہ آیا انشاءاللہ قصہ، تو وہ آدمی زندہ ہو جائے گا. پھر وہ آدمی زندہ ہوا، اور اس نے جو ہے اٹھ کے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اس نے بولا کہ دوبارہ اس کی ڈیتھ ہو، مطلب دوبارہ مر گیا وہ، مطلب دوبارہ ڈیتھ ہو گئی اس کی. تو یہ ایک قصہ تھا کیونکہ جس وجہ سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری بات، چلے ٹھیک ہے یہاں تک، یہ میرا کمپلیٹ نہیں ہوا، انشاءاللہ میں آپ کی انگلش کمپلیٹ کر دوں گی، میں خاصی میں بھول کے لکھنا. خیر، تو ہم یہ اس کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ ہمارا سمجھ میں آیا آپ کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے گائے ذبح کرنے کا. ٹھیک ہے. تو یہ دو ریزن تھے، ان کی محبت دل سے نکالنا تھا اور قاتل کا پتہ چلانا تھا. یا اور ڈیٹیل میں قصہ قرآن میں پورا آ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی آئے گا، ایک دو پیج کے بعد. تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے قوم سے، لی قومه، لیے قوم پتہ ہے، اور ہی اس کی اپنی مفہوم میں آ رہا ہے. میں نے اس کو بریک اپ بھی کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے کنیکشن بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کے لیے کتنے پریشان تھے اور کتنی زیادہ محبت تھی کہ اپنی قوم، وہ اپنی قوم بولتے تھے ان کو باقاعدہ نا، کہ ہر شخص اپنے قوم کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے. تو موسیٰ کی سنسیئرٹی یہاں سے شو ہو رہی ہے کہ موسیٰ کتنی سنسیئر تھے، ہمیشہ میری قوم بولتے تھے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا امتی، میری امت. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے قوم سے محبت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو ہمیشہ نصیحت ہی کرتے تھے اور اچھی باتیں ہی بتاتے تھے، کسی طرح سے میری قوم جو ہے وہ اللہ کی فیوریٹ بن جائے. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ،
लिक़ौम ही, अपने कौम से, इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह, इन्ना अल्लाह हम लोग बहुत दफा पढ़ चुके हैं ना, इन्ना इंडीड, बेशक, अल्लाह अल्लाह, यअमुरुकुम वो हुक्म देता है तुमको, इसका हम डिटेल देख लेंगे, हम मैंने ब्रेकअप किया बस को आगे। यअमुरुकुम वो हुक्म देता है तुमको, अन के तज़बहू तुम ज़िबह करो, बकरा एक गाय। बकरातुन जो है, ये बकरातन जो यहाँ पर आ रहा है, ये क्या है, सिंगुलर हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, एक गाय। अगर हम इसमें से ताया मरबूता निकाल देंगे ये, तो ये बकरा हो जाएगा जो कि प्लूरल है, ठीक है ना। जमा फॉर्म में जो है ताया मरबूता नहीं है, आगे भी आएगा। आगे अब अगर आप देखेंगे इंशाल्लाह, आगे की जो आयतें आ रही हैं, अगर आप लोग और फिक्र करें तो वहां पर सिर्फ बकरा लिखा हुआ आएगा, मतलब गायें। उन्होंने कहा गायें तो हमारे ऊपर थोड़ी सी मुतशाबिहात हो गई, एक दूसरे से मिलती जुलती लगती, हमें रीजन बताएं कि हम किस तरह पहचाने कौन सी गाय का हुक्म दे रहे हैं। तो आगे गाय, गाय का जो जमा फॉर्म आ रहा है उसमें ताया मरबूता नहीं है, आप लोग और कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मीनिंग्स इसकी। बकरा, बकरा का लिटरल मीनिंग्स जो होता है ना, लोगी मीन्स अगर हम देखें, पहले हम देख लेते हैं कि बकरा जो है अरबी में गाय के लिए और बैल के लिए दोनों यूज होते हैं, ठीक है ना, दोनों के लिए। ज्यादातर ऑथर की राय यही है जो अरबी में बताते हैं कि बकरा दोनों के लिए ही यूज होता है, इसमें जिन्स मतलब दोनों के लिए यूज होता है, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ये, लेकिन स्टिल इसकी जो जमा होती है वो बकरा होती है। लुग़वी मीनिंग्स जो है इसके क्या होते हैं, जो लुगत में मीनिंग्स के जो डिक्शनरी मीनिंग्स हैं, उसके मतलब है खोदना, खोदने को बोलते हैं, खोद कुरेद करना, मतलब जैसे ना तहकीक करना, जैसे हम कह सकते हैं ना, रिसर्च करना, तहकीक करने वाला। तो बाकिर अरबी में किसको बोलते हैं, रिसर्चर। रिसर्च जब कोई इंसान करता है तो क्या करता है, रिसर्च करता है, खोदता है ना, मतलब मीन्स खोदना मतलब मीन्स कि वो बुक्स ओपन करता है, बुक्स खोलता है, रिसर्च करता है, हर चीज को देखता है। तो बकरा अल इल्म, बाकिर जो है, इल्म का बाकिर जैसे हम कहते हैं अरबी में, कि रिसर्च करना, ठीक है ना। तो ये उससे है। और गाय को बकरा क्यों कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, इसलिए क्योंकि गाय को बकरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि गाय जो थी पास्ट डेज में, अभी भी कुछ जगहों पे यूज होती है, गाय या बैल जो यूज किया जाती थी, फार्मिंग में यूज करते थे ना, फार्मिंग में यूज करते थे, जो हल चलाना जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, जो कि जमीन को खोदती थी गाय, गाय के चलने से जमीन में जो है वो मतलब वो चलती थी, और सारे पीछे उसके कुछ इक्विपमेंट इस तरह के लगे होते थे कि जो कि खोदने में काम आते थे, ठीक है ना। तो गाय को किस लिए यूज करते थे, खोदने के लिए यूज करते थे, वहां पे फार्मिंग के लिए यूज करते थे, दैट्स वाई द गाय का नाम जो है वो बकरा है, ठीक है, खोदने वाला मतलब, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो गाय का मतलब है वो गाय, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए फैक्ट था, तो मैंने कहा कि इसको, बाकिर, बाकिर नाम भी होता है ना फरीन, बाकिर, बाकिर बाकरा। नाम रखते हैं, रिसर्चर, जी हाँ, बिल्कुल बाकिर नाम बाकिर, रखते हैं। बाकिर के नाम बाकिर। का मतलब पता चला आपको, जी जी बाकिर जी, बाकिर रिसर्चर, रिसर्च। तहकीक करने वाला, बिल्कुल, ठीक है ठीक है। जिसके पास इल्म हो बहुत, जो कि बहुत मतलब अच्छा नाम है एक तरह से, कि रिसर्च करने वाला चीजों को, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हम देख लेते हैं यअमुरु को, यअमुरु देख लेते हैं, यअमुरु को क्या है, इसको हमने ब्रेक किया वर्ड को। तो या इज फॉर द वर्ड, आपको पता है मैंने एक दफा या का पूरा आपको स्लाइड बना के दी थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि वो स्लाइड आप लोगों को दोबारा दिखाऊं इंशाल्लाह, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे टाइम मिले तो वो या की स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, या किस लिए यूज होता है। या वो के लिए थर्ड पर्सन के लिए यूज होगा, ठीक है, वो मतलब अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं। अच्छा, और या जो है वर्ब की निशानी, ठीक है ना, थर्ड पर्सन एंड फॉर द वर्ब की निशानी, ठीक है। इट्स अ मुदारी भी है, मुदारी फॉर्म में, वो हुक्म देता है या देगा, इसमें तो हाय है आएगा, कि जाहिर है जिस तरह का हमारा टेक्स्ट चल रहा है। या अमुरुकुम, या इसके फॉर द वर्ब के लिए आ गया, हमजा मीम रा जो है इसका रूट वर्ड है। अमर मतलब अमर, अमर आप कहते हैं ना, ये अमर का सीगा है, मतलब ये हुक्म, हुक्म देना, हुक्म देता है। अमरा मतलब हुक्म देना। कुम तुम्हें, तुम्हें कुम का तो पता है आप लोगों को, मतलब ये भी प्रोनाउन है, अटैच्ड प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं। इंशाल्लाह थोड़ी दिनों में मैं आप लोगों को अटैच और डिटैच्ड प्रोनाउन दोनों पढ़ाऊंगी, जमीर जो जुड़ी भी होती है और अलग जमीर भी, इंशाल्लाह इस पे भी आते हैं हम इंशाल्लाह। तो वो हुक्म देता है तुम्हें, अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें। अब ये देखिए, ये जो यामुरु सेंटेंस है ना, ये पूरा एक सेंटेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बता रहा है वो हुक्म देता है तुमको, ठीक है, वो हुक्म देता है तुमको, और वो किसकी तरफ जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ, या अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म देता है। इन्नल्लाह पहले आ चुका है ना, अल्लाह पीछे आ गया ना, इसलिए यहाँ पर वो आ गया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, कि बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको। तो हम चाहें तो अगर हम लफ्जी तर्जुमा नहीं करेंगे, रवा तर्जुमा करेंगे, तो उसमें आएगा बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको। लेकिन अगर जब हम उसको अलग से तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे वो
हुक्म देता है तुमको, ठीक है, वो हुक्म देता है, कमांड्स देना, इंस्ट्रक्शन देना, हुक्म देना। क्या हुक्म देता है तुमको? अन तज़बहू बकरा, तज़बहू ज़बा उर्दू का वर्ड है, ठीक है। हमने तुज़ब्बिहूना पढ़ा था, याद है आप लोगों को? युज़ब्बिहूना पढ़ा था, युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम। युज़ब्बिहूना जो था उसमें युज़ब्बिहूना बा दो बा पे तशदीद थी। और मैंने आप लोगों को बताया था तशदीद जब आती है तो लास्ट लेसन में, बहुत दिन पहले जो लेसन में, तशदीद जोर के लिए आती है, उसमें मफहूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि बहुत बहुत कत्ल करते थे, बहुत बहुत ज़िबा करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें वहां पे तशदीद तशदीद नहीं है, तो ये ज़िबा है, सिर्फ ज़िबा करना, जैसे हम आम लफ्ज में कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं जबिया खाना है, जबिया खाना, जो वही वाला ज़िबा है, ज़िबा हम उर्दू में भी बोलते हैं कि ज़िबा, जैसे ठीक है। जैसे फरीन बार बार करना आपने बताया था ना, जी जी बिल्कुल, बार बार, हाँ, युज़ब्बिहूना बार बार बहुत ज्यादा बहुत करना, ज्यादा। मतलब अच्छा। हाँ, हम्म। बेदर्दी से कत्ल करना, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ज़बह, ज़बह इसका रूट वर्ड है, ता जो है वर्ब के लिए आ जाएगा, तुम, या क्या था वो के लिए, थर्ड पर्सन, ता जो है सेकंड पर्सन तुम के लिए। थोड़ा थोड़ा ये मुदारे में इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका, इंशाल्लाह नए थोड़े दिनों में, आपको नेक्स्ट वीक या उससे अगली वीक में आपको मुदारे की गर्दान भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग। तो उसी तरह से ये मुदारे की गर्दान होती है, ठीक है ना। तो तस्बाहु तुम जिबा करो, ये एक तरह का ये भी हुक्म है, ये भी हुक्म है और ये भी हुक्म है, ठीक है ना। वहां पे कह रहे वो हुक्म देता है, और क्या हुक्म है कि करो, जिबा करो, क्या जिबा करो? यू ऑल स्लॉटर, तुम जिबा करो गाय, ठीक है ना, गाय का पढ़ा था ना हमने। अब क्या हुआ कि जिबा करने का हुक्म तो दे दिया, कि अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म था, और बता भी दिया गाय जिबा करनी है, ठीक है ना। तो अब उनको देखें आप आगे से, कि वो आगे से क्या कह रहे हैं। कालू उन्होंने कहा, तत्तखिजुना हुजुवा, उन्होंने कहा, कालू उन्होंने कहा, इस्तिफाम के लिए आता है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ उसका, इसकी पूरी स्लाइड बना के मैंने आपको दिखाई थी कि ये क्वेश्चन के लिए आता है इस्तिफहाम, क्या मतलब कुछ हैरानगी के लिए भी आता है, ठीक है। क्या तत्तखिजुना, तू हुक्म देता है हमको, हुजुवा मजाक, क्योंकि तू बनाते हो हमें मजाक, इसको हम देख लेते हैं वर्ड्स को। अच्छा, तत्तखिजुना, अखजा इसका सेम रूट वर्ड है, पीछे हमने याखुज भी पढ़ा था, और अखजना भी पढ़ा था, वइज़ अखजना मीसाक बनी इसराइल भी पढ़ा था। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा है, लेकिन सबका अगर आप इसको सिर्फ एक नजर इसमें डालेंगी ना, तो आपको फौरन पता चल जाएगा, अच्छा ये तो रूट खाजा है, और ये क्योंकि हुरूफ इल्लत है, हमजा हमजा नजर नहीं आ रहा हमको इधर, ठीक है ना। तो अखजा है, ये इंशाल्लाह थोड़ी एडवांस है ग्रामर, लेकिन इंशाल्लाह मैंने इसको ब्रेकअप कर दिया है, तो तुम के लिए आ गया। तखिजना, तखिजुना जो होता है, तखिजुना था ये, जिसके तखिज ता एक इंक्रीज हुआ हुआ इसमें, और ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड, आगे जाके ग्रामर आप लोगों को समझ में आएगी, लेकिन आप ये भी याद रखें कि ये भी जो है इत्तखद जब हो जाता है ना, तो उसमें जो है मजबूती का मतलब मफहूम आ जाता है, जगह इसमें भी शद्दा आ गया ना, जिस लास्ट टाइम शद्दा आया था, फर्मली टेक समथिंग, मतलब कोई चीज को भी लेना, कि तुम क्या मतलब बहुत ही स्ट्रांगली वो बोल रहे हैं कि क्या तुम हमसे मजाक बनाते हो। तत्तखिजू ना जो है हम, ठीक है ना। तो इत्तखजा जो है यहाँ पर जो आया है उसका मतलब है कि यू टेक अस, और या कि तुम हमें बनाते हो, या तुम वाकई हमसे, मतलब बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग में आ रहा है, तुम बनाते हो हमें हुजुआ, मजाक, मजाक में हा जा और हमजा। यस्तहज़िऊन हमने पढ़ा था, याद है आप लोग को, यस्तहज़िऊन हमने पढ़ा था, उसी का है ये। वहां पर हमने उसमें मजाक चाहने वाले के मफहूम में आया था, यहाँ पे हुजूवन आया है, इसम में आया है कि अच्छा, एक और चीज मैं आज अपने ग्रुप में भी याद दिला रही थी उन लोगों को। आप लोगों को पता है ना कि दो फतहा, दो दम्मा या दो कसरा आ जाए तो वो इसम होता है। ये आपके पास क्या है? फेल है। ये क्या है? आपके पास इसम है। तो पूरा कुरान जो है वो इसम, फेल और हुरूफ पर मतलब मीन्स डिवाइडेड है। मोस्ट ऑफ दी हमारे पास इसम है, और हमारे पास क्या है? फेल है। बहुत कम हर्फ है, लेकिन ये है कि वो आप लोगों को पहचान होनी चाहिए। आप इसको देख के कहेंगे दिस इज द फेल, इसको देख के कहेंगे ये तो इसम है, क्योंकि इसमें तनवीन आ गई, या अलिफ लाम आ जाए तो वो भी इसम होता है, ठीक है। तो हा जा हमजा इसका रूट वर्ड है, और इसका मतलब है टू मेक फन ऑफ समवन, या टू लाफ एट समवन, या टू मॉक, मौका जाएगा, ये कंसिडरिंग द लिटिल इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू, मतलब उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। या तो अगर उर्दू में भी आप देखें, दिल में उजागर होना, ये बेवकूफ समझना, तो वो अब उनको हुजुआ क्यों लग रहा था ये, क्यों उन्होंने कहा कि क्या तुम हमसे मजाक करते हो? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वही वही बात की उनके जिबा करने का तो इरादा ही नहीं था।
क्योंकि दिल में तो गाय की बहुत मोहब्बत थी। तो उन्होंने कहा गाय कैसे खर्च कर मतलब ज़िबा कर सकते हैं। वो हैरान हो रहे थे कि तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे। गाय की तो हम मतलब खिलाफ अकल बात लग रही थी उनको कि जो है हम गाय ज़िबा नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि वो मतलब एक तरह से वो ये इसका मतलब ये भी होगा कि तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो क्या। एक तो ये मतलब था कि हम तो ये तुम मजाक कर रहे हो या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, दोनों मतलब में आ जाएगा। तुम खुद भी मजाक कर रहे हो और हमें भी तुम बेवकूफ बना रहे हो। एक तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब उन्होंने जो ऑर्डर अल्लाह को सुब्हान तआला का बता रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम उनको सीरियस नहीं लिया। वो उसको मतलब उनको फॉलो ही नहीं करना चाहते थे कि बिल्कुल उन्होंने ये कह दिया कि नहीं ये तो बिल्कुल सीरियस बात थोड़ी कि ये जो है तुम तो बिल्कुल मजाक है। तो कोई भी अल्लाह के हुक्म को वो संजीदगी से लेने वाले नहीं थे। ठीक है ना। और वो जो नसीहत कर रहे थे ये कोई बता रहे थे बात पैगंबर उनके तो वो जो है उसको मजाक समझ रहे थे। हम अपने आप को देखें, कभी अल्लाह की आयतें होती हैं कुछ होती हैं तो हम तो कभी ऐसा नहीं समझते कि अरे ये तो बेकार चीज है हम ये नहीं कर सकते। ये भी ये कोई आज की बात है। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो वो भी यही कहना चाह रहे थे ये तो हम करेंगे ही नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब देखिए सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब जो है वो कितना अक्लमंदाना और कितना मतलब जैसे कहते हैं कि ना ये भी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा एकदम से जब उन्होंने कहा कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको डांटना नहीं शुरू कर दिया हाउ डियर कि तुमने ये कैसे कहा कैसे ये मुझसे। या उनको कोई इस तरह से धमकाया नहीं कुछ नहीं किया। और कितनी खैरख्वाही के साथ उनको प्यार से कहा कि नहीं काला आऊज़ बिल्लाह मैं पनाह में आता हूँ। किस कदर समझदारी का मतलब आप देखें ना कि बिल्लाहि अल्लाह की मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की अनकुना मिनल जाहिलीन कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। मतलब मैं जाहिलों में से हो जाऊं। इसका बड़ी जबरदस्त चीज है। दो तीन चीजें हमें इसमें मिलेंगी पहले हम इसके वर्ड्स देख लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ औज़ो जैसे कि मैंने आपको बताया आइन वाव जा जो है इसका रूट वर्ड है। और इसका मतलब है किसी से बचने के लिए पनाह लेना। इंग्लिश में भी लिख दिया टू बी सेफ फ्रॉम टू टेक रिफ्यूज इन ऑर्डर टू सेव फ्रॉम समवन। किसी से बचने के लिए पनाह में लाना तो हम अल्लाह के पनाह में जाते हैं ना किसी चीज से बचने के लिए। चीजों के बचने के लिए जब हम जाते हैं हम कहते हैं ना ताउज पढ़ना चाहिए कुरान पढ़ने से पहले। इसके अलावा भी जो है कोई भी काम इस तरह से अगर हमें शैतान वसवसे डाल रहा है या नमाज में वसवसे डाल रहा है उस वक्त भी हम क्या कहते हैं आऊज़ु बिल्लाह। ठीक है ना कि टू टेक रिफ्यूज इन ऑर्डर टू बी सेफ फ्रॉम समवन किसी से बचने के लिए पनाह लेना। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि मैं ऐसी कोई बात करूं। अल जाहिल जो है जाहिल उर्दू का वर्ड है। जा जीम हा और लाम इसका वर्ड है जाहिल। और या नून किसकी निशानी है जमा की। और अलिफ लाम जब आता है इट्स अ नाउन और इट्स प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। इसमें मारफा हो जाएगा और प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। नकरा होता है और मारफा होता है। ठीक है तो ये नकरा मारफा है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मतलब अल जाहिल मतलब ऐसा ना हो कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। ना वाकिफ होना उसका मतलब है और बेइल्म होना टू बी इग्नोरेंट। अच्छा जाहिल क्योंकि उर्दू का वर्ड है लेकिन अरबी का भी वर्ड है ये। और जरा अरबी से ही उर्दू में आया क्योंकि पहले तो अरबी थी जबान अरबी जबान से बहुत से वर्ड उर्दू में आए हैं। और इग्नोरेंस अगर हम देखें तो किस तरह से इग्नोरेंस तीन तरह की होती है इग्नोरेंस कि हमारे पास नॉलेज ही ना हो हमें पता ही ना हो किस चीज का। या फिर जहालत जिसे हम कहते हैं। और कुरान में ये जाहिल का वर्ड बहुत दफा आया है। तो उसकी जो मीनिंग्स हम लेंगे कैसे लेंगे या तो उस शख्स को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है या जो है उसके पास करेक्ट नॉलेज नहीं है। ठीक है ना डजंट हैव करेक्ट नॉलेज। और व्हेन अ पर्सन डजंट एक्ट अपॉन द नॉलेज अगर वो इल्म पर यकीन अमल नहीं करता तो भी जाहिल है। इल्म जो है वो अमल का नाम होता है। ठीक है ना। अगर अमल नहीं है तो वो जाहिल है। ठीक है ना। तो अकल जो है अगर इल्म से खाली हो गई तो वो जाहिल है। ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ देखते हैं उन्होंने कहा मैं जाहिलों में से हो जाऊं। एक तरह से हमें ये भी समझ में आ रहा है यहाँ पर मजाक उड़ाना या मजाक करना किसकी सिफत कैरेक्टरिस्टिक किसकी बता रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला जाहिलों की। जो जाहिल है ना वो लोगों से मजाक करते रहते हैं या लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं। मजाक करना अलग बात है मतलब मजाक उड़ाना किसी को बिलिटल करना या कमतर समझना या उनको बेवकूफ समझना। आप लोगों ने देखा बहुत से लोगों की आदत होती है कि लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो बस हंसना ही शुरू कर दिया। और उनको इस तरह से कर दिया कि वो बेचारा बिल्कुल ही शर्मिंदा सा हो गया। ये बहुत मतलब ये कुरान हमें क्या बता रहा है कि जाहिलों की बात है। क्योंकि पता क्या होता है कि दिल में गरज हो जाता है। उस वक्त तो लोग हंस देते हैं लेकिन दिल में जो है ना उस शख्स के लिए नफरत सी हो जाती है जो कि मजाक उड़ा रहा होता है उसका। ये होता है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कुरान हमें सिखा इतनी तरीके से इंसान अल्लाह सुब्हान तआला हमें सिखा रहे हैं। ठीक है ना।
اور اسپیشلی دین کی تعلیم میں سنجیدگی ہونی چاہیے، مذاق نہیں ہونا چاہیے کہ اہل ایمان کا مذاق اڑائے جا رہے ہیں. اور یا کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے تھوڑا سا غلط پڑھ دیا، کچھ کہہ دیا، تو آپ نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اسی طرح بچوں کا بھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، بچوں نے کچھ غلط بات بول دی تو مذاق، اما ہی مذاق اڑا رہی ہیں بچوں کا. کیا محفل میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یا سلپ ٹنگ کسی کی ہو گئی تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیز آل آر واٹ دا قرآن سیز اٹس ا جاہل. یہ جاہل لوگ ہیں، مطلب دے آر جاہل. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اپنے اوپر نظر رکھیں گے کہ میں کسی سے مذاق تو نہیں اڑا رہی، یا کسی کا دل تو نہیں دکھا میرے مذاق اڑانے سے. اور کبھی دکھ بھی گیا تو پھر معافی مانگ لیں. معافی مانگنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کر دیں یا اللہ اس کے لیے آسانی کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ تو یہ دیکھیے پیغمبر جو تھے، جب انہوں اس کو حکم دیا گیا، پیغمبر نے اپنے موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، تو کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو جہنم میں تو ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں اس طرح کا حکم دوں. اور انہوں نے کیسا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو نے جو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم یہ کرو. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. مطلب ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ جو ہمارے لیسن تھے وہ کیا تھے کہ اللہ کی آیت پڑھی جائے تو سنجیدگی اختیار کی جائے، مذاق نہ بنایا جائے. یہ نہ ہو کہ دین میں مذاق شروع ہو جائے، سیریسلی نہ لینا چاہیے، اسپیشلی جب ریسائٹڈ ہوں. یہ نہ ہو کہ ہم ان کا مذاق اڑانے لگ جائیں کہ اچھا یہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ تو بہت ہی ان یوزل لگ رہا ہے، یہ تو امپاسبل ہے ہونا. یہ نہیں ہے. اللہ نے جو چیزیں قرآن میں نازل کی وہ امپاسبل نہیں ہے. اور ہمیشہ جو آنسر دینا چاہیے دینی معاملات میں، اس میں سنجیدگی ہونی چاہیے. مذاق نہیں چاہیے کہ آپ نے دیکھا نا بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں بہت ساری چیزوں کا، حجاب کا مذاق اڑا لیا یا داڑھی کا مذاق اڑا دیا. آج کل تو خیر ویئرڈ فیشن میں ہو گئی تو اس لیے اتنا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن کوئی شلوار اونچی پہنا ہوا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا آپ سمجھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. بہت سے لوگ سیگریگیشن کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ جی سیگریگیشن ہوگی کیونکہ مرد 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 لیڈیز یا مرد اور عورتیں الگ الگ بیٹھیں گی یا بیچ میں پارٹیشن ہوگا تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ او یہ تو بہت ہی آج کل کیسے ہو سکتا ہے یہ چیز؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب یہ دین میں ہے ہمارے، تو وائی ناٹ؟ تو ہم کون ہوتے ہیں مذاق اڑانے والے؟ اگر ہم کسی غلطی پر ہنستے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم خود جاہل ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بات یاد رکھیں. If we laugh or make fun of someone mistakes, then we ourselves are ignorant. ہم خود ignorant ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں آئندہ سے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دوسرے کو دکھ ہو یا اس کو لگے کہ اس کو بالکل کر دیا، اس کا مذاق اڑا دیا. بہت زبردست لیسن تھا. ہم لوگ تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لیسن ہمارے لیے ہیں. چلیں دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اب کیا ہوا کہ اچھا جی ان کو سمجھ میں آیا. اچھا تھوڑا سیریس ہو گیا تھوڑے سے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جو آپ قوم سے کہا کہ یہ مذاق نہیں، یہ واقعی حکم ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب کرنا نہیں چاہتے تھے نا. جب کرنا نہیں چاہتا نا کوئی انسان تو پھر بہت کوشچنس کرتا ہے. اچھا یہ تو نہیں ہو گیا، اچھا یہ کہاں رکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کسی سے بولوں کوئی مجھے چیز لا دو، اب وہ جانا نہیں چاہ رہا، اٹھنا نہیں چاہ رہا. اچھا کہاں رکھی، اوپر ہے کہ نیچے ہے، دائیں کہ بائیں ہیں، اچھا کس کلر کی ہے. مطلب بہت کوشچنس ہوں گے پھر. مطلب آپ جا کے دیکھ لیں وہاں پہ مل جائے گی آپ کو، لیکن نہیں. اچھا تو وہ بھی آرڈر جو تھا اللہ کا وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. تو انہوں نے اب یہ کرنا شروع کیا. کیا بولنا شروع کیا؟ اچھا قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے. ادعو لنا ربا کا، پکارو اپنے رب کو. وہ بیان کرے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ماں ہی وہ کیسی ہو. ہی کیا کس کے لیے؟ گائے کے لیے آیا. انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. قالا انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک وہ، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ، یقول وہ فرماتا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بے شک گائے، ہاں بقرہ کے لیے ایک گائے ہو، لا فارد نہ بڑی ہو، ولا بکر اور نہ ہی جوان، بالکل ہی ینگ بچی ہو، اوان بین ذالک درمیانی ہو، مطلب مڈل ایجڈ ہو، بین ذالک ان کے درمیان ہو. ففعلوا ما تؤمرون تو کرو جو حکم دیا جا رہا ہے. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تکمیل کرو. اوکے تو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کرو ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ماں ماں جو ہے وہ کوشچن کے لیے آئے، کیسی. کیا کس کے لیے ہے؟ کیا کی ضمیر جو ہے، جو پروناؤن ہے وہ مؤنث کے لیے آتی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مذکر ضمیر کون سی ہوتی ہے؟
हम्म मुज़क्कर ज़मीर कौन सी होती है? हुआ। ठीक है ना, ये हिया है, हमने पढ़ा ना, चार्ट में भी देखा था, हुआ और हिया थर्ड पर्सन के लिए आती है ज़मीर, तो ये हिया है। चलिए आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं इसकी मीनिंग्स। सुभान अल्लाह। उदउ, दाल आइन वाव जो है पुकारने को कहते हैं, दावत जो हम कहते हैं ना, दावत देना या दावा करना, वो सब किस में आ जाएगा? पुकारने में आ जाएगा। टू कॉल एंड टू प्रे, पुकारना या दुआ करना, दुआ करो या पुकारो, ठीक है ना। युबय्यिन लना बयान से है, या को मैंने निकाल दिया, वर्ड के लिए आ गया और बयान हो गया। बय्यना युबय्यिनु जो होता है और बय्यिन जो होता है मतलब बहुत ही वजाहत से बयान करना, वो हमें डिस्क्राइब करे या क्लियर करे, हमारे लिए बयान करे मतलब क्लियर कर दे कि वो कैसी हो गाय। अब क्या कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम? अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए बयान करो गाय हो कैसी। अल्लाह सुबहान, क्या ये उनको पूछना चाहिए था? अल्लाह सुबहान तआला ने हुक्म दिया कि तुम गाय जिबा करो, ठीक है। अच्छा, जब गाय जिबा करने के लिए कहा, एक सेकंड मुझे रुक दीजिएगा जरा। चलिए जी, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि सवाल क्या पूछना चाहिए था, तो सवाल पूछने का इसलिए नहीं बनता था कि वो तो वाजिब क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम लोगों को या अपने कौम को से कहा कि अल्लाह हुक्म देता है कि गाय ज़िबा कर दो, बस एक तो गाय ज़िबा करना था। अब ये थोड़ी कहा था कि एक जानवर ज़िबा करो, अगर जानवर ज़िबा करने को बोला जाता तो फिर पूछते कि गाय हो और कैसी गाय ज़िबा करें या बकरा ज़िबा करें या कोई और ऊंट ज़िबा करें, ये सब चीजें पूछते ना। लेकिन एक बात थी कि गाय ज़िबा कर दो, तो कोई भी गाय ज़िबा कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बताई, बस गाय ज़िबा कर दो, कर देते गाय ज़िबा। कितनी आसान चीज हो जाती ना। लेकिन उन्हें क्वेश्चन पे क्वेश्चन, अभी आप देखिएगा दो तीन आगे भी क्वेश्चन आएंगे, सवालात पे सवालात करना शुरू कर दिए। और देखिए जब हम बहुत सवालात करते हैं ना, अपने आप को मुश्किल में डालते हैं। और सवालात क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हमें करना ही नहीं होता वो काम, ठीक है। तो ये इनका इनका चक्कर भी यही था, और उसके बाद इनका बहुत मुश्किल हुई थी उनको भी करने में, उनको ढूंढना पड़ा था वो गाय को, जिस तरह की बताई गई। तो जब हम सवाल करके अपने आप को मुश्किलात में डालते हैं, तो वो मुश्किलात बढ़ती चली जाती है, क्योंकि फिर वो अमल से हमें रोक देती है, टाइम हमारा अलग वेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या कहा? कौला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कौला कौन कह रहा है? मूसा ने कहा, बेशक वो, इन्नहु बेशक वो, यकूलु वो फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नहा, हा की जमीर किसकी तरफ जा रही? गाय की तरफ। अगर हु होता, देखिए ये दोनों चीजें आ गई, सुभान अल्लाह। मैं आपको ये दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये हा है फीमेल के लिए, मतलब कि गाय के लिए आई है, और ये हु जो है, ये कौन सी जमीर होती है? दो, बोथ आर प्रोनाउन, अटैच्ड प्रोनाउन है ये, ठीक है। और ये हु प्रोनाउन जो है वो मेल के लिए, मुजक्कर के लिए होता है, और फीमेल के लिए जो होता है, मस्कुलिन फेमिनिन जो होती है, वो हा की जमीर होगी गाय के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको पता चला कि दोनों माशाल्लाह इधर भी आ गई, कि जो आपको नजर भी आ गई कि दोनों जमाइर जो होते हैं, प्रोनाउंस जो होते हैं, वो ऐसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये काला इन्ना हो यकूल इन्ना बकरातुन, एक गाय, तो वो कैसी गाय हो? ला फारिद, ना बड़ी हो, वाला बिरुन, ना छोटी हो, अवान बैन जालिक, औसत दर्जे की हो, ठीक है ना। तो इसका हम देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। ये गाय की खुसूसियत कैसी बयान करी की, जो कि उनको करनी थी। हाँ, अब फारिद का हम थोड़ा सा वर्ड देख लेते हैं, लुगवी मीनिंग्स भी देख लेते हैं। टू कट समथिंग विच इज सॉलिड इन फॉर्म, लुगवी मीनिंग्स क्या होते हैं? काटना, उसके किसी को काटना जो कि काटने के हैं, मतलब जो कि सॉलिड और फॉर्म हो, लाइक आप लोग कोई वुड काटे, अगर वुड को काटे तो उसके लिए फारिद यूज होगा, सेब काटने के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है ना। फर्म और सॉलिड हो, ऐसी गाय जिसकी उम्र कट चुकी हो, यानी बूढ़ी हो गई हो, ठीक है ना, यानी कि वो बूढ़ी हो गई हो गाय। तो कहा जा रहा है ऐसी न हो जो कि अपनी यूथ को पास कर लिया उसने इसमें। और बुढ़ापे में अगर हम अपने आप को देखें, जब बूढ़े लोग हो जाते हैं, तो गोश्त जो है वो हड्डियों से कटने लग जाते हैं, अलग हो जाते हैं ना, कोई हड्डियों से मतलब ढीला पड़ जाता है, ठीक है। जैसे मॉइस्चर खत्म हो जाना जैसे होता है ना। तो जाहिर है इंसान ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को बनाया ही ऐसे, जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। तो वही बात है कि इन्होंने कहा कि बूढ़ी गाय ना हो, बिक्रुन, और ना ही जवान हो। मतलब बिक्रुन मतलब मीन्स के वर्जिन, जिसने बच्चा ही ना दिया हो, मतलब बहुत ही यंग भी ना हो और बहुत बुढ़ी भी ना हो। कैसी हो? अवानुन, आइन वाव नून का इसका रूट वर्ड है, बा का रा इसका रूट वर्ड था। और अवान मतलब होता है दरमियानी उम्र की गाय होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ना ही बुढ़ी होना है, मिडल एजेड, तो इतनी स्पेसिफिक अब गाय हो गई ना। अगर उन्होंने कलर ही पूछा था
تو کس طرح کلر ہو انشاءاللہ نیکسٹ آیت میں انہوں نے کلر ہی پوچھا کہ اچھا اب یہ پتہ چل گیا کہ اس طرح کا ہے تو کر دیں بھائی اس طرح کی ڈھونڈ کے، نہیں انہوں نے کہا کلر کیسی ہو، اور اس کے بعد پھر ایک اور کوشچن پوچھا، نہیں نہیں اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا گائے کیسی ہے، تو ایک اور پھر ان کو خصوصیت بتائی گئی اس میں، سبحان اللہ۔ تو یہ لیسن اس میں بہت زبردست انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کرو جو تو حکم دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ کرو، ہمارے پاس قرآن میں بہت سارے احکامات ہیں، ہمیں کیا ہے ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ تم کر لو، ٹھیک ہے نا۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لو، اس سے بھی یہ کہا گیا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فَافْعَلُوا کا بھی اگر ہم بریک اپ کریں، فیل سے ہے یہ، جو ہم لوگ آج کل فیل پڑھتے ہیں، کام کرنے کو بولتے ہیں نا، فا عین لام، فا مینس تو، افعل کا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں، واو الف جمع کی نشانی، کام کرو امر کا صیغہ ہے، اٹس این آرڈر سینٹینس ہے۔ تو امروں کو بھی اگر ہم بریک کریں تو ابھی ہم نے یامرکم آیا تھا نا، تو سیم چیز آ جائے گی یہاں پر بھی، وہاں یامرکم جو ہے تھرڈ پرسن کے لیے تھا، یہاں پہ سوری ایک سیکنڈ دیجیے، مرون آیا ہے یہاں پہ سیکنڈ پرسن کے لیے آیا ہے، سیم روٹ ورڈ آئے گا اس کا، اس طرح سے آپ نے دیکھا سیکھا کیسے بدلتے ہیں، پاسٹ ٹینس میں اگر ہوگا، ایون دو کہ روٹ ورڈ سیم ہے لیکن جو پاسٹ ٹینس میں چلا گیا پھر وہ پریزنٹ ٹینس میں چلا گیا یا فیوچر ٹینس میں چلا گیا، مضارع میں جسے ہم کہتے ہیں، حمزہ میم را، اس کا بھی روٹ ورڈ سیم ہے، تا جو ہے تم کے لیے آیا، ٹھیک ہے، امرا تو امرو جو تم حکم لیے جاتے ہو، اور یہاں پہ حمزہ جو ہے واو کے اوپر، اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں، واو کے اوپر جو حمزہ ہے نا، اور حمزہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، حمزہ کو صرف چیئر چاہیے بیٹھنے کے لیے، کبھی وہ واو کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی وہ یا کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور کبھی وہ الف کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ واو اٹس ناٹ اے واو، اٹس اے چیئر فار دا حمزہ، تو حمزہ میم را، اس لیے اس کا روٹ ورڈ جو ہے حمزہ میم اور را ہے۔ تم حکم دیے جاتے ہو، کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو، کرنا چاہیے تھا نا ان کو، نہیں کیا انہوں نے، تو لیسن کیا ہے ہمارے لیے اس میں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوسچنز بہت زیادہ کوسچن شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ہوا کیا، تو یہ سب سے پہلے جو ہماری لیسن کیا ہے، یہ حکم ہم سب کے لیے بھی، کہ یہ ہم سب کے لیے بھی کمانڈ ہے کہ جو بھی حکم دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کرنا ہے، وہ مقصد پر نظر رکھ کر، اور پھر نیکی میں جلدی کرنی ہے، لائف لیسن تو یہی ہے ہمارے لیے کہ وی شوڈ بی گڈ اورینٹیڈ اور ہسٹری فار دا گڈنس، کہ ہمیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا موقع دے رہا ہے کوئی حکم دے کر، تو ہم نے کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے رکھنا ہے، کیوں رکھنا ہے، کیوں نہیں رکھنا، کیونکہ یہ روزہ رکھنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے مہینے میں حکم دیا، اگر بہت سے لوگ حجت کریں کہ نہیں جی ہمیں تو نہیں رکھنا روزہ، ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ کا حکم ہے ہمیں رکھنا، نماز پڑھنی ہے اللہ کا حکم ہے، اگر ہم حجت ہی شروع کر دیں نہیں نماز کیوں پڑھنا ہے، نماز تو بس صلاح کا مطلب ہے دعا کرنا، تو ہم دعا کر لیتے ہیں بس، نہیں ہمیں نہیں پڑھنی، بہت سارے حج کرنا ہے، کہ آپ اسلام کے پلرس کو ہی دیکھ لیں، وہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر ہم نہ کریں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے اللہ کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کیا ہے، اب یہاں پر آپ نے دو چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں، کثرت کلام، کیا ہونا چاہیے تھا، فوراً ذبح کر دیتے، ٹھیک ہے نا، لیکن کثرت سوال اینڈ کثرت کلام، بہت زیادہ باتیں اور سوال عمل سے روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ تو کیا ہوتا ہے، اور یہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہے، مطلب جی سوچنے کی بات ہے کہ میں تو بہت زیادہ باتیں نہیں کرتی، یہ بہت زیادہ سوالات، ہاں سوالات بہت اچھے ہیں اگر کنسرن ہو ان کا، مطلب تھوڑے سوال جو ہم کو سمجھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر بلا وجہ کیے جائیں اور سوال اسی وقت کیے جاتے ہیں جب آپ کو عمل نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور کثرت کلام سے کیا ہوتا ہے، دل سخت بھی ہو جاتی ہے، تو حدیث میں بھی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ تین چار چیزوں میں انشاءاللہ جو حدیث میں شیئر بھی کروں گی آپ کو، کہ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، بہت زیادہ باتیں بہت زیادہ سوشلائزیشن بھی دلوں کو سخت کر دیتی ہے، بہت سوشل ہو جاتے ہیں جب ہم ملنا لوگوں سے، تو پھر ہمیں ذکر کا، اللہ سے تفکر کا، تدبر کا ٹائم نہیں مل پاتا، کام مشکل ہو جاتے ہیں، چیزیں دیر میں ہونے لگ جاتی ہیں، کیونکہ ہم باتوں میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں ہم تو ٹائم ہی نہیں تھا، اور پھر جب ہم نے شروع کی باتیں تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب باتیں زیادہ کرتے ہیں تو وہ منہ سے غلط بات بھی نکل جاتی ہے، کسی کو ہرٹ بھی کر دیتے ہیں، دکھ بھی دے دیتے ہیں، کبھی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو بہت زیادہ باتیں کرنا سے بھی صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر بھی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو یہ چیز کی جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے جو ہے کام کر نہیں پائے وہ لوگ، ٹھیک ہے، صحیح سے کام کرنے، مطلب ان کے ابھی دو تین کوشچنس اور بھی ہوں گے جس میں انہوں نے کوشچنس پوچھے، تو اصل میں کیا تھا کہ ان کو نافرمانی کرنی تھی اور عمل نہیں کرنا تھا،
تو ہمیں بھی اپنے اپنے جائزہ لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا میں نے آپ لوگ کو شیئر کی تھی، لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، اس لیے میں نے ابھی دوبارہ میں نے یہ دعا لکھ دی یہاں پر کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ موفقنی لما تحب و ترضا. یہ آپ لوگ یاد کیجیے گا، بہت ایزی دعا ہے. اے اللہ وفقنی، مجھے توفیق دے، توفیق سے ہے لما تحب، واسطے اس کے جو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ مجھے توفیق دے، دل سے دعا کریں، وہ عمل کرو جسے تو پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اب ہم لوگ قرأت سن لیتے ہیں اپنے یہاں سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی ہم گرامر کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں آپ لوگ پینسل لے لیجیے اور قرأت کے لیے تیار رہیے. آپ لوگ دیکھیے کتنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو. ہم یہاں سے دیکھیں گے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے یہاں تک؟ چلیں جی انشاءاللہ. آپ لوگوں کو اسکرین شیئر نظر آ رہا ہے سب کو؟ کوئی کوشچن اگر کسی کو پوچھنا تو ضرور پوچھ سکتا ہے. جی پوچھیے کوشچن. آپ کس کا ہینڈ ریز ہے چیٹ میں؟ جی نصرت آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں، پوچھیے کوشچن. مائک لیجیے گا نصرت. نصرت پوچھ رہی ہیں. اچھا سمجھ میں آ گیا، چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے صحیح الحمدللہ. چلیں جی انشاءاللہ. ابھی کسی کو کوئی کوشچن نہیں پوچھا تو انشاءاللہ پھر ہم اپنی گرامر کی طرف آتے ہیں. یہ ہم سلائڈ کو تھوڑا سا سلائڈ شو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا، ماشاء اللہ بہت سارے لوگوں نے کیا. سمجھ میں آ گیا تھا ہوم ورک آپ لوگوں کو؟ طلبا فسادت، تھوڑا سا کٹ رہا ہے آئی تھنک سو، اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا پڑے گا. اچھا اور دوسرا تھا کتبت، کتبت میں نے لکھا، ٹھیک ہے نا، میں نے لکھا تھا. فسادت تھا، طلبا تھا، اور کتبتو تھا. اچھا جی ایک سیکنڈ دیجیے مجھے. اچھا جی ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ صحیح ہے الحمدللہ ماشاء اللہ. سب لوگوں نے صحیح ہوم ورک کیا تھا. کسی کو کوئی چیز پوچھنی ہے اس کے بارے میں؟ کیونکہ یہ کیا تھا، طلبا کون سا صیغہ تھا ہمارے پاس؟ فرسٹ کا تھا. ایک دفعہ ہم چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں پھر مجھے آپ لوگ کو ایک چیز اور بتائیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ لوگ کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں تھوڑا سا. جی قیصر آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ لوگوں نے مائک کھولے میں ہینڈ ریز کیجیے گا اگر ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اگر پوچھنا ہے تو ایسے بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر جو آپ نے بھیجے تھے فرین یہ تو میرے سمجھ میں آ گئے تھے. آ گیا تھا، ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھا الحمدللہ. ہم تھوڑا سا ایک دفعہ چارٹ دیکھتے ہیں اپنا اور اس کے بعد جو ہے یہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی. چارٹ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اپنا، جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سوری لوگوں کو بتایا تھا. فرین، جی فرمائیے. سوری جی مجھے پوچھنا تھا. میں نے بھی یہ جو ہوم ورک تھا اس میں یہ لاسٹ والا تھا نا کتبو، اس کا میں نے بھی بنایا تھا لیکن مجھے تھوڑا سا لگا شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لیے. وچ ون؟ کتب تو میں نے کتبتو، کیا، جی 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 جی. میں نے کام کیا، تو کیا فرسٹ سیاق کیا ہوگا اس کا؟ چلیں پھر آپ لوگ بنائیے آ کر. کتبا، ہاں گڈ بالکل. ایک کتب، سیکنڈ رکیے، میں آپ کا ایسا کرتی ہوں، چارٹ نکال لیتے ہیں پہلے ہم، پھر ہم چارٹ پہ جائیں اور پھر اس پہ آپ کریں. تو فرسٹ والا کیا ہوگا؟ کتابہ، ٹھیک ہے. دوسرا والا کتبا، ہاں کتبو. ٹھیک ہے. اب جو نیچے والا لکھا تھا میں نے اس کا مجھے نہیں آ رہا تھا سمجھ میں. نہیں تو کتا بت ہو جائے گا نا. با کے اوپر تو فتح ہے لیکن تا لگے گی نا اس میں عورت کے لیے. جو تا اچھا ضمیر ہے یا پروناؤن جو ہے وہ تا تو آئے گا نا ضمیر اس کے ساتھ. کتا بت ہو جائے گا مطلب عورت ہے. اگر کتا کتب، با تھا، اگر ہم ہاں دونوں کو کمپیئر کریں، کتا با ہوتا جو کہ جس ہاں، نے ہے تو ہوا ایک آدمی نے مدد کی. کتب، کتا با ایک آدمی نے لکھا، کتا بت کتبت دو. اس عورت نے لکھا، اس ایک جی عورت نے لکھا، ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا کتب، کتبتا. اور کچھ بھی کتبتا، جملے بھیجتے ہیں تو سب پہ فتح نہیں ہے، سب پہ فتح ہے. دیکھیں سب پہ زبر ہے. جی کتبتا
कतबता, अच्छा। ठीक है। कत और फिर कतबना, जी, अब फिफ्थ वाला जो हमारे पास कॉलम है वहां पर हमें थर्ड रूट लेटर पे सुकून आ जाएगा। दिस इज वेरी कतब इंपॉर्टेंट। रा के बजाय कतबना। सुकून आ गया, जो भी आप बनाएंगे उसके थर्ड रूट लेटर पे सुकून। तो यहाँ से सारा सुकून शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। नसब ना, कतब ना, कतबना, ठीक फसद है। ना, जो मैंने आपको और वर्ड भी जी दिए थे, फसद ना, ठीक है। जी। फिर ये है ये कतबत नहीं, थर्ड कतबत, लेटर को सुकून कीजिए, वाह को सुकून कर दें। अ, कत कतब, कतबता, जी कतबता, कतबता, तूने ठीक लिखा, है। ठीक तुमने है। लिखा मतलब, ठीक है। ठीक है। फिर कतबता, कतबतुमा। जी, सब पे आप सुकून लगाते जाएं, बाकी जी कुछ जी। बा के बस सुकून है। कतब तुमा, अब तो बहुत आसान हो जाएगा कतबतुमा, आपके। कतबतुम, जी, कतबती, हम्म, कतबतुमा, हाँ, कतबतुन्ना। जी, अब आपका वो अच्छा। सीखा आ जाएगा जो हमने दिया था आपको। ओके, ठीक है ठीक है। कतब तू और कतबना, कतब, कतबना, कतबना, ठीक है ठीक है ना। ठीक है तो इस ठीक तरह है के सारे सीखे आप लोग के आ जाएंगे। हम कुरान से भी अभी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कुरान ठीक के है ठीक डिफरेंट है वर्ड से आप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, यहाँ जज़ाकल्लाह। तक सबको समझ में आ गया ये। बहुत दफा हमने बता चुके हैं कि नसरा, नसरा, नसरू, हुआ, हुमा, हम भी याद कीजिए। हुआ मीन्स वो, हुमा मीन्स वो दोनों, ठीक है। और हुम मीन्स वो सब, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग नीचे वाली गर्दान भी याद कर सकते हैं, हिया, हुमा, हुन्ना। हुन्ना बहुत दफा कुरान में अलग भी आता है, अब आप लोगों को हुन्ना का पता चल जाएगा। हुन्ना लिबासुहुम आता है ना, कुरान में आता है, जिसको ये आयत आती है। तो हुन्ना का मतलब है वो सब, ठीक है। उसके बाद अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों गर्दानों को आप लोगों को याद करना है। और अपने ग्रुप में भी आप लोगों को सुनाना है, आप लोग सुनाइएगा ग्रुप में, ठीक है ना। अब हम एक और चीज देख लेते हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए रखा था, एक चीज और, ठीक है। सही। तो इसका मतलब है आप लोग सबको कोई कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, दैट मीन्स कि आप लोगों को सारी ये गर्दान अच्छी तरह आ गई है। अब हम सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, हर सेशन में हम इसके प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आगे भी जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक मैं ऐसा करूंगी, कुरान अभी भी अगर हमारे पास टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट वीक हम थोड़ा सा और नया लेसन करेंगे, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा हम आगे जाए। अच्छा, अब क्या होता है, आप लोग को हम क्योंकि पास्ट टेंस पढ़ा रहे हैं, तो पास्ट टेंस में जो है सम टाइम जो सेकंड रूट लेटर होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास नसरा था, अभी जो हम नसरा पढ़े, थ्री रूट लेटर्स होते हैं ना, तो सेकंड रूट लेटर पे दम्मा या कसरा हो सकता है। सम टाइम योर सेकंड रूट लेटर कैन हैव अ दम्मा, मतलब पेश, और कसरा मतलब जेर, लाइक कबूरा या समिया। कबूरा जो है ये पास्ट टेंस है, बिल्कुल नसरा की तरह। इसको कुछ और मत समझें आप। कभी कभी आप देखिएगा बीच वाले लेटर जो है, मिडल वाला लेटर जो होगा, उसमें दम्मा भी हो सकता है, मतलब पेश भी हो सकता है, और जेर भी, समिया भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो व्हाट, ये जो है हमारे पास पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस ही है। अगर जो लोग पढ़ते हैं सूरतुल क्या पढ़ते हैं, सूरतुल कहफ पढ़ते हैं आप लोग, आप लोग पढ़ते हैं ना सूरतुल कहफ, किन किन को याद है सूरतुल कहफ, बस उनको तो याद भी होगी सूरतुल कहफ ना। उसमें आता है ना कबूरत मक्ता, ठीक है ना। मैं आप लोगों को सूरतुल कहफ में दिखा भी देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैंने क्या किया है ये, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको सूरतुल कहफ में दिखाती हूँ, चाहिए। ये सूरतुल कहफ, मेरा स्क्रीन शेयर आई थिंक सो हो रहा है आप लोगों से। सूरतुल कहफ में देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आएगा। अच्छा जी, ये सूरतुल कहफ है, और आपका आएगा इधर। जी, अच्छा, अब मुझे बताएं, स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है ना, चलो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग ये देखिए, ये है कबूरत, आया है, नजर आ रहा है आप लोगों को सबको, ठीक है। जी ये जो जी, आ कबूरत रहा है। लिखा हुआ है, कबूरा, कबूरा, अब ये मुझे बताए, कौन मुझे बताएगा कि कौन से नंबर पर जाएगा कबूरत। अगर मैं इसका पूरा, मैं उसका कबूरत को अगर आप देखिए मैं पूरा बनाऊं, तो कैसे बनाएंगे इसका हम, ये फोर्थ में। कौन बताएगा, कौन बनाएगा आप इसका। और कौन से, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कौन से नंबर पर जा रही है कबूरत जो, ये सेकंड नंबर के ऊपर जाएगा, सेकंड नंबर पर कैसे, अगर मतलब मुअन्नस में ये जाएगा। मतलब फोर्थ ये से। अगर मैं इसका नाम पूछूं तो आप क्या बताएंगे, ये
غائب کا صیغہ ہے مونس کا، जी سنگولر गायब مونس. गायब का सीगा. جی غائب سنگولر مونس، ٹھیک ہے نا، غائب کا کبورت. دیکھیں جن لوگوں کو ماشاء اللہ بہت سے لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے ان کو گرامر ماشاء اللہ آتی ہے اور لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، جن کو نہیں آتی وہ بھی ضرور پوچھیے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کبورت کو لے کے چلتے ہیں، اپنے سلائڈ پہ جاتے ہیں دوبارہ اور اس کو ہم ایسے کرتے ہیں. تو دس از دا تھنگ جو میں آپ کو لوگوں کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. نمبر 4 پہ جا رہے، شاباش، بہت سے لوگوں نے لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ کبورا جو ہے اس کا مطلب کبھی آئے گا تو اس کا بھی سیم کبورا کبورا کبو رو ہو جائے گا، یہ بھی رات کے اوپر دما آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. پھر کبورت کبورتما کبورتا، ٹھیک ہے نا، اور کبر نہ. تو اسی طرح سے ہم پورا بنائیں، کبرتا کبرتما کبرتم کبرتی کبرتما کبرتن کبرتو کبرنا، ٹھیک ہے نا. ہاں بڑا، بہت بڑا، ٹھیک ہے نا، بڑا ہونا مطلب وہ بڑا ہوا، یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم کہتے ہیں بڑی بات ہے، کبور مقتن جیسے آیا نا اس میں بھی. تو صحیح ہے. اور دوسرا سمیا، سمیا تو بہت دفعہ آتا ہے. سمیا کا بھی سیم اسی طرح، سمعا سمعا سمعو، ٹھیک ہے نا. سمعت سمعتا سمعنا، ٹھیک ہے نا. سمعنا، نا کے ساتھ لمبا نہیں کریں گے، سمعنا عورتوں کے لیے. اور سمعنا آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، سمعنا واطعنا، تو سمعنا یہی ہے. تو اٹ مینس کہ اگر مڈل روٹ کے لیٹر کے اوپر دمہ آئے گا یا کسرہ آئے گا تو وہ بھی پاسٹ ٹینس ہی ہوگا، ٹھیک ہے. اصل چیز ہمیں کیا دیکھنی ہے، sometimes they are letter in addition to the root letter that either enhance the meaning or change meaning like anzala. اچھا یہ بھی جو ہے کیا ہے پاسٹ ٹینس ہے اور یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے سارے، ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی روٹ لیٹر کے ساتھ ایک ایکسٹرا لیٹر بھی آ جاتا ہے جو کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جس کی وجہ سے میننگس چینج ہو جاتی ہیں یا میننگس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. انزلہ جیسے یہ پاسٹ ٹینس ہے، استغفر یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے. وہ مطلب انزلہ اس نے نازل کیا، اس ایک نے نازل کیا، یا استغفر اس ایک نے استغفار کیا، ٹھیک ہے نا. اور اقترب وہ قریب ہوا، وہ ایک قریب ہوا. اقتربت بھی آتا ہے، قرآن کی ایک سورہ شروع ہوتی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ٹھیک ہے نا. قمر کے لیے اقتربت آتا ہے، تا لگ جاتا ہے یہاں پہ. فرین، جی جی جیسے انزلہ کا الف ہٹا دیں گے تو نزلہ. نزلہ ہو جائے گا. ہاں اچھا ٹھیک ہے. نزلہ بھی ایک ورڈ ہے، نزلہ ہاں بھی ہے. ہاں نزلہ نزلہ نزلو، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ بھی نزلہ جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، انزلہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. نزلہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا. نزلہ. اچھا اب دیکھنا کیا ہمیں پاسٹ ٹینس کی پہچان کیا ہوگی. پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مڈل روٹ لیٹر پہ جو ہے دما یا کسرہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ہے ورڈز انکریز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے سین تا، الف سین تا انکریز ہے یہاں پہ قریب میں کیا انکریز ہے، تا انکریز ہے، ٹھیک ہے نا. اور الف بھی انکریز ہے. ویسے قریب کا تھا نا قرابہ روٹ ورڈ ہے اس کا، قرابہ، لیکن اقتربہ ہو گیا یہ. تو اس میں را انکریز، تا انکریز ہوا اور الف انکریز ہوا. لیکن ہمیں دیکھنا کیا ہے اصل میں، ہم کیسے پہچانا ہم نے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے. ہمیں لاسٹ والا لیٹر دیکھنا ہے پاسٹ ٹینس میں. آلویز ریمبر ٹو لک ایٹ دا اینڈ آف دی ورڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پاسٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس میں یہ آپ لوگ لکھ لیں، پاسٹ ٹینس میں آخری روٹ لیٹر کے اوپر فتحہ ہوگا، زبر ہوگا ہمیشہ، ٹھیک ہے نا. کبورا سمعا انزلہ میں بھی دیکھیں اوپر ہے. استغفرہ میں الف را کے اوپر کیا ہے، فتح ہے. اقتربہ میں قریب ہے اس کا ورڈ تو با کے اوپر فتح ہے. تو پاسٹ ٹینس میں لاسٹ لیٹر کے اوپر فتح ہوگا موسٹ آف دی ٹائم، آلویز. تو بہت کبھی کبھی ایکسیپشنس ہوں گی، لیکن زیادہ تر مطلب 99.9% لاسٹ لیٹر پہ فتح ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا ہمیں کیا دیکھنا ہے، لاسٹ لیٹر دیکھنا ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہمیں فرسٹ لیٹر اگنور نہیں کرنا. کبھی کبھی فرسٹ لیٹر میں ڈفرنٹ چیز ہو سکتی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن ابھی جو آپ کو غور و فکر کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے، بیچ کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں زیر زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. موسٹ آف ٹائم ہمارے پاس فتح ہی آتا ہے. فتح ہوتا ہے مطلب زبر ہی ہوتا ہے سب، جیسے کہ ہم لوگ ابھی تک کرتے آ رہے ہیں، طلبا کتابا نصرا. لیکن یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ آپ کو قرآن میں ملیں گی تو وہ پاسٹ ٹینس ہوں گی. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی ملیں گی صیغے سارے، انزلہ، استغفرا، اقتربا، اور بھی بہت سارے ملیں گے. تو یہ بھی پاسٹ ٹینس ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اور اس کی بھی بالکل سیم ایسی گردان بنے گی جیسے کہ ہماری گردان بنتی ہے جو کہ ہم نے ابھی تک سیکھی ہے، جو کہ ہم نے یہ سیکھی ہے. اگر میں یہاں پہ رکھ دوں وہ ورڈ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اقتربا، ٹھیک ہے نا. تو میں بناؤں کیسے، اقتربا اقتربا
اقتربو، اقتربت، اقتربتا، اقتربنا، اقتربتا، اقتربتما، اقتربتم، اقتربتی، اقتربتما، اقتربتن، اقتربتو، اقتربنا، میں قریب ہوا، ٹھیک ہے نا، اور ہم سب قریب ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک قریب ہوا، وہ دونوں قریب ہوئے، وہ سب قریب ہوئے، میں قریب ہوئی، مطلب وہ قریب ہوئی، وہ دونوں قریب ہوئی، وہ سب قریب ہوئی عورتیں، میں، تم قریب ہوئے، تم دونوں قریب ہوئے، تم سب قریب ہوئے، ٹھیک ہے، تم عورت جو ہے عورت کے لیے آئے قریب ہوئی، تم عورت کے لیے آئے تم دونوں عورتیں قریب ہوئی، تم سب عورتیں قریب ہوئی، میں قریب ہوئی، اور مطلب وہ یا ہوا دونوں میں آ جائے گا، اور ہم سب قریب ہوئے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح استغفرا، اس نے استغفار کیا، استغفرا ان دونوں نے استغفار کیا، استغفرو ان سب نے استغفار کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ آ جائے گا استغفرت ایک عورت نے استغفار کیا، استغفرتما اور تا، تو اس ایک عورت نے کیا. اس طرح سے آپ پورا اس سیغے کو بنا لیں گی جیسا کہ یہ سیغہ یہاں تک آئے گا، اور استغفر نہ آ جائے گا آخر میں ہم نے استغفار کیا، استغفرتو میں نے استغفار کیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ اس پہ کیا ہے کہ کس طرح سے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ کو اس طرح سے اور بھی چیزیں آئیں گی. تو آج کا جو لیسن تھا نیو جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہ چیز بتائی، ٹھیک ہے. اب آپ کو یہاں تک کسی کو کوشچن پوچھنا ہے تو پوچھنا ہے، پھر ہم قرآن سے تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے اپنی اسی چیزوں کی جو جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم اسی سے پریکٹس کریں گے جو کہ لیسنس ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے جی. کوئی کسی کو کوشچن پوچھنا ہے؟ چلیں تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں قرآن لے آتے ہیں، قرآن دیکھ لیتے ہیں، اس میں سے تھوڑی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں 5 منٹ کی. آج تھوڑی سی کلاس آپ کی جلدی ختم بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم یہاں سے اپنی قرآن لے آتے ہیں، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا اور میں آپ کو یہ دیکھ لیتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پڑھا ہے، یا ہم سورۃ الکہف دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الکہف آپ لوگ پڑھتے ہیں نا بہت، ٹھیک ہے. سورۃ الکہف، ٹھیک ہے، کہاں پڑھتے ہیں چلیں، ٹھیک ہے، پڑھنا ہے سورۃ الکہف دیکھ لیتے ہیں. چلیں یہاں سے ہمارے نیچے چلیں جی. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم لوگ تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ الذی انزل، یہاں پر آگے انزل اس نے اتاری کتاب، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری، تو یہ بھی سیم آگے آپ کا انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. یہاں تک کوئی ہمارے پاس پاسٹ ٹینس نہیں ہے. قالو آپ لوگ کو پتا ہے اتخذا، جو اتخذا ہے نا، اتخذا یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، اس میں تا کا اضافہ ہے. اخذا، ویسے تو اخذا ہم نے اگر ہم بنائیں گردان سمپل تو اخذا اخذا اخذو سے، تو اسی طرح یہ بھی جو ہے پاسٹ ٹینس ہے. اور ہم نے کیسے پہچانا یہ پاسٹ ٹینس ہے؟ کیونکہ اس کے لاسٹ لیٹر پہ حمزہ خازا ہے، لاسٹ لیٹر پہ فتحہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے لاسٹ لیٹر پہ کیا ہے؟ فتح ہے، ٹھیک ہے. تو دس مینس یہ پاسٹ ٹینس، انہوں نے بنا لیا اللہ کو، ٹھیک ہے. اچھا ابھی کبورت تو آپ نے پڑھا تھا، سیم کبورت یہاں پر آ گیا. اس طرح اگر ہم آگے جائیں اور کوئی آسان سے دیکھ لیتے ہیں. جالنا تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، جالنا یہاں پر بھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا، جالنا پاسٹ ٹینس ہے. اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں جو کہ آسان میں آیا ہمارے پاس حسیبت، یہ جو ہے حسیبتا. اب بتائیے یہ مجھے حسیبتا ہاں، اب میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیتی ہوں تاکہ تھوڑا کہ آپ لوگ کے جو ہے اور جتنا سمجھ میں آ جائے. ہا سین با روٹ ورڈ، ٹھیک ہے نا، ہا سین با روٹ ورڈ ہے، اور یہ اس کا جو فرسٹ سیگا ہوتا ہے وہ کیا تھا؟ حسیبہ. اب دیکھیں اس میں بھی جیسے سمیا تھا نا، اس میں بھی سین کے نیچے کیا آیا ہے؟ زیر ہے. سمیا تھا، لیکن ہم نے اگر اس کا ہم فرسٹ لیٹر دیں، اگر ہم فرسٹ دیکھیں گے تو ہمیں کہاں سے پتا چلے گا یہ پاسٹ ٹینس ہے؟ ہم اس کے فوراً کوئی بھی ہمیں کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے گی، ہم فوراً اس کا فرسٹ والا سیدھے پہ جائیں گے. حسیبہ، 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 ٹھیک ہے. حسیبو وہ سب سمجھے، ٹھیک ہے. حسیبہ ایک بندہ سمجھا، حسیبہ وہ دونوں سمجھے. حسیبہ، حسیبو، پھر حسیبو یہ قرآن میں آتا ہے. پھر حسیبت، حسیبتا، حسیبنا، اور حسیبتا تم سمجھتے ہو، تو سمجھتا ہے. ہم حسیبتا نہ تم سمجھتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتن ہماری آیت عجیب آیت میں سے تھے، آپ سمجھیں یہ بات.
वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम समझते हो कि गार और कतबे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे। आप हसीबता, हम क्वेश्चन के लिए आए हसीबता, तो इसी तरह से मैं आपको हसीबा दूंगी तो आप पूरी गर्दन बना लेंगे उसकी, और आपको पता चल जाएगा कि मिडिल लेटर जो है इसमें कसरत। मुश्किल तो नहीं लग रहा? हम्म। इस तरह अगर हम आगे चलें, दरबना, दरबना तो आप लोग पढ़ चुके हैं, दरबना तो आसान है, दरबा, दरबा, दरबू। अब दरबना, फदरबना, दरबना कौन से वाले इसमें जाएगा, कोई बताएगा मुझे? दरबना कौन से वाले पार्ट में जाएगा? सानिया आप बताइए, आपका माइक खुला हुआ है। ये लास्ट वाले में जाएगा। जी, अम, फालना, गुड, माशाल्लाह, और बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से अगर हम आगे आ जाएं, यहाँ पर बात ना, ये देखिए, ये किस में जाएगा? बाता पहला था वर्ड, ठीक है ना, ये अना में। लास्ट में। शाबाश, बहुत अच्छा, माशा जबीन ने भी लिखा, सबसे आखिर में जाएगा, ठीक है ना। जो लोग नहीं पार्टिसिपेट करते वो जरूर लिखें या फिर जो है आप लोग बोलें, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं। इसी तरह से देखिए, इस तरह से आप लोगों को समझ में आएगा कुरान में हम किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं देखूं जिदना, ये किस में जाएगा? जिदना भी वो जो है वो है, खैर ये थोड़ा सा मुश्किल है। चले हम अ, रबतना पे आ जाते हैं। फरीन, हाँ, जिदना पे आप रबतना, रबतना मैं बताने वाली रबतना थी। देख लें, हाँ। रबतना देख लें। हम्म। रबता, तो रबत। रबता, एक ने राबता कायम किया, रबता, रबतू, ठीक है ना। तो ये राबता क्या है? रब, व रबतना, रबतना कौन से 14th पे जाएगा, गुड, माशाल्लाह। इसी तरह हम आगे आ जाते हैं। ये वजिदना, अः फरीन, जी, ये उसमें आएगा कि अना वजिदना ना? नहीं, जिदना लास्ट का वाला पूछ रहे जो। हैं आप? जी, जिदना जो उसमें आएगा ज्यादा में, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हरूफ इल्लत है तो थोड़ी सी इसकी गर्दान डिफरेंट होती है, जा या दाल होता है ना, या नहीं नजर आ रहा ना हमें इसमें, हाँ हाँ। तो इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको छोड़ देंगे क्योंकि फिर आप लोगों ने हरूफ इल्लत इतना भी डिटेल में पढ़ा नहीं है ना, इसलिए फिर मैं ठीक वैसे वही आप सही कह रही है, 14th में ही जाएगा ये भी, ठीक है। है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं, कुलना भी 14th में जा रहा है आपके, ये देखें, ठीक है। इत्तखजू, ये तो कल दूसरी चीज है। फरीन, अब यहाँ इफ इफ्तरा नहीं, फतरा नहीं। कौन सा? आज जी जी, अजला। अफ्तारा, जी अफ्तरा। ठीक है, अफ्तारा, अफ्तारा हो जाएगा ये भी जो है। इसमें भी ता का इजाफा है और अलिफ का इजाफा है, जिस तरह से इक़्तरबा था इसी तरह इफ्तरा है। इसमें फा रा या इसका रूपड़ होता है ना, तो ये अफ्तारा, ठीक है ना। तो ये जो है ये भी पास्ट टेंस। इसी तरह से आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग निकाल के मुझे भेज भी सकते हैं कि हमें लग रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि पास्ट टेंस है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे तलाअत था, ये देखिए माशाल्लाह, ये तो बहुत वर्ड है, तलाअत। अब ये देखें आप, अब आप इसको देख के पहचान सकते हैं कौन सा इसमें जा रहा है, आप लोग शेयर करें, पहचान सकते हैं तलाअत कहाँ जा रहा है? फोर्थ में। फोर्थ में, गुड, माशाल्लाह। और भी सब लोगों को पता चल रहा है ना, सब कुछ लोग शेयर नहीं करें, सब लोगों को पता चलना चाहिए कि सब लोगों को आ रहा है ये तलात, समझ में आ रहा है ना, तलात। जी जी। तलात कितने फोर्थ में है? अगर मैं इसका फर्स्ट कहूंगी तो तला, और तलात से मुझे पता चल रहा है किसी औरत की बात हो रही है, मोनस, और ये मोनस किसके लिए बात हो रही है? शम्स की, शम्स जो है वो मोनस का सीगा है। वतरा, वतरा शम्स इजा तलात, ठीक है ना, तलात तुलू होता था, और इसी तरह गरबत आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम नीचे आ जाए तो गराबत है, गराबा गुरूब हो, वो एक गुरूब हुआ, कोई भी चीज गुरूब हो गई, एक चीज थी, गराबा वो दोनों चीजें गुरूब हो गई, गराबू, ठीक है। और देन द गराबत, और गराबत किसके लिए आए? सूरज के ऊपर जब वो गुरूब होता है, फोर्थ में आ गया, ठीक है ना, माशा अल्लाह। इसी तरह से अभी और भी बहुत से आप देखें तो आपको बहुत सारी चीजें इस तरह से मिल जाएंगी। आगे हम देखें, खुद भी आप लोग ढूंढें जी। आ, बस ना, फिर आ गया यहाँ पर। अच्छा, लबिस तुम, ये भी है, लबिस तुम, ठीक है ना। लबासा, लबिसा होता है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें बा के नीचे कसरा आया हुआ है, तो इसका जो फर्स्ट सीगा हमारे पास होता है ना वो लबिसा होता है, ठीक है, लबिसा, लबिसू, ठीक है। और लबिसा, लबिसू, और ये लबिस तुम किस में आ रहा है? हमारे 9th में आ जाएगा, ठीक है ना, कि कल खैर मीनू कम लबिस, कितना ठहरे तुम, लबिस, लबिसा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देंगे लबिसना भी आ गया, और सीगा भी आ गया इसका, 14 सीगा भी आ गया, लबिसना, हम ठहरे, पास की बात हो रही है ना, ठीक है। इसी तरह आप लोग सारे देखेंगे, आप लोग को बहुत सारे इस तरह के मिलेंगे इंशाल्लाह। अब आप लोग को दो चीजें आज नहीं पता चली हैं, ठीक है। दो चीजें क्या नहीं पता चली हैं? कि हमें पास्ट टेंस में मिडिल रूट लेटर पे
پیش بھی ہو سکتا ہے اور زیر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں دیکھنا کیا ہے، لاسٹ لیٹر کا فتحہ دیکھنا ہے. لاسٹ لیٹر پہ ہمیشہ اس کے اوپر فتحہ ہوتا ہے، مطلب زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مڈل لیٹر چینج ہو سکتا ہے، مڈل لیٹر میں دمہ فتح کسرہ تینوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی آج کی ہماری. فرین اللہ لا سبحانہ تعالیٰ ہمیں لا ریبا کہاں پر آپ ہیں، اسی پیج پہ ہیں. وعد یا وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا. اگر مجھے بتائیے گا وہ جو ہے لا ریب ان الساعۃ، اچھا تو دوسرے پیج پہ چلے گئے، دوسرے ہاں پیج پہ ہیں آپ. جی جی چلیے انشاءاللہ آپ لوگ کریں پریکٹس. اور مجھے جو ہے آپ لوگ اپنی، اگر آپ لوگ کو جو بھی آ رہا ہے وہ جو ہے مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ لکھ کے بھیج سکتے ہیں لا ریب فیہا، ٹھیک ہے نا. ریب جو ہے وہ بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ریب اسم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں نہیں ہے. بس آپ یہ دیکھیے گا کہ تینوں لیٹر پہ یا تو فتح ہوں گے، یا مڈل لیٹر پہ کسرہ، یا مڈل لیٹر پہ دمہ ہوگا. اور پھر وہ ساری صیغہ آپ فٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے وہ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. چلیے الحمد للہ ماشاء اللہ آپ لوگ نے آج کچھ زیادہ سیکھا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عملوں میں لے کر آئے، اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ہوم ورک ضرور کیجیے گا اپنا خود بنا کے. آپ لوگ اب آپ اس ٹائم میں ایسا کرتی ہوں، آپ لوگوں کو نہیں بھیجتی کچھ بھی، ٹھیک ہے. آپ لوگ خود ڈھونڈیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون کون سورہ کہف میں ڈھونڈ لیجیے. آپ لوگ سورہ کہف میں ڈھونڈ لیں آپ لوگ، اور سورہ بقرہ جہاں تک پڑھی اس میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، یا پورا قرآن میں کہیں سے بھی ڈھونڈ کے مجھے آپ بھیجیں کہ یہ ہم نے دیکھا ہے. اور اس سیرہ کا نام لکھیں گے کہ یہ ہمارا ہم نے جو ڈھونڈا ہے یہ 4 نمبر پر آئے گا یا یہ 6 نمبر پر آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ مجھے نمبرنگ کر کے بھیج دیں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مذکر واحد غائب کا صیغہ ہے، یا مذکر واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے آپ لوگ مجھے لکھ کے خود بھیجیں تو آپ لوگوں کو خود نکالنا آئے گا اور پریکٹس ہوگی، ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ اور یہیں پہ ہم فرین ختم کرتے ہیں. ایکسکیوز می فرین، جی ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں نا کہ جیسے مطلب جو بھی لفظ ہمیں ورڈ مل رہا ہے ہم اس کا پورا بنا کے بھیجیں جیسے بناتے بالکل پورا بنا کے ہی بھیج سکتے ہیں آپ، ہیں، ہے بالکل بھیج سکتے ہیں. کہ آپ نا. کو مطلب پہچان ہونی چاہیے. دیٹس وائی پریکٹس ہم اس لیے کر رہی ہوں، میں آپ کو اس لیے ہوم ورک دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پہچان ہو. آپ لوگ خود قرآن سے نکالیں، اچھا وہ اس کا مطلب تو یہ ہے، جی اسکرین شاٹ نکال لیں گے آپ لوگ پھر. تو اس طرح سے آپ کو خود پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ. ہوپ فلی یہ ہیلپ کرے گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ. یہاں ختم کرتے ہیں اپنی کلاس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.